انسان کی زندگی کا کوئی اہم مقصد ہوتا ہے تو اس کے خواب بھی وہی روپ دھار لیتے ہیں۔ میں نے اپنے خوابوں میں اپنا چہرہ دیکھا، ایک ایک چیز یاد آئی۔ استاد چنگا، اس کے ساتھ ساتھ ہی سادھو بابا، پشپا، نرگس، دور تک پھیلا ہوا ماحول۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو برے راستے بڑے خوشنما ہوتے ہیں۔ جو زندگی میں نے گزاری تھی اس کے سلسلے میں اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ کچھ پراسرار قوتیں مجھے اپنے جال میں پھانس کر میرے دین، میرے مذہب کے خلاف لے جا رہی تھیں، لیکن یہ بھی سچائی تھی کہ وہ راستے اس قدر دلکش تھے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دیکھنے کو دل انہیں چاہتا تھا۔ ان تمام سوچوں میں اور انہی تمام خوابوں میں نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اور اب آنکھ کھلی تو بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں شدید حبس ہو رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر بنے ہوئے شگاف سے باہر پھیلی ہوئی چمکدار دھوپ نظر آ رہی تھی۔ اس کا مقصد ہے کہ دھوپ کی پختگی وقت کا تعین کر رہی ہے، اور وقت کافی ہو چکا ہے۔ تھکے تھکے انداز سے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ ٹاور کے سائے میں بیٹھ کر میں نے چاروں طرف پھیلے ہوئے ویرانے میں دور دور تک دیکھا۔ کسی انسان کا پتہ نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے بدن کی کثافت دور کرنے کے لیے کہیں سے پانی دستیاب ہو جائے، مگر اس کھنڈر کے آس پاس کہیں پانی نہیں تھا۔ البتہ مجھے یاد آیا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھیتوں کا جو سلسلہ پھیلا ہوا ہے وہاں پانی مل سکتا ہے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بار پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے سامان سے تولیہ اور صابن نکالا اور تھرماس کندھے سے لٹکا کر بھٹے سے نیچے اتر آیا۔ کھیت کے ایک متروک حصے میں 5 میل کے فاصلے پر شمال کی طرف ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں ایک پرانا ٹیوب ویل لگا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی نہر بھی ان کھیتوں کے قریب سے گزرتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس نہر کے قریب پہنچ گیا۔ نہر کے کنارے اکا دکا عورتیں کپڑے دھونے میں مصروف تھیں، اور کہیں بچے نہر میں چھلانگے لگا کر نہا رہے تھے۔ میں نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا بہت دور تک نکل آیا، اور جب وہ عورتیں اور بچے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی کپڑے اتار کر نہر میں اتر گیا۔ بہت دیر تک نہاتے رہنے کے بعد میں نہر سے نکلا، کپڑے پہنے اور نہر کے پانی سے تھرماس بھر کر واپس کھنڈر کی طرف چل دیا۔ کھنڈر کی طرف آتے ہوئے میرا ذہن پھر رحیم کے خیال میں الجھا رہا، اور میں ساندوں کے ڈیرے میں داخل ہونے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ اچانک مجھے خیال آیا کیوں نہ میں براہ راست داراب شاہ سے رابطہ قائم کروں اور اسے کہوں کہ رحیم کے سلسلے میں وہ مجھ سے تعاون کرے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میرے اور اس کے درمیان ایک نئی دشمنی کا آغاز ہو جائے گا۔ بہت سے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ممکن ہے اس دوران نیاز بھی واپس آ گیا ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر تک میں سوچتا رہا کہ پہلے داراب شاہ کو کوئی خط وغیرہ لکھا جائے۔ چنانچہ میں نے کاغذ اور قلم لے کر اسے خط لکھنا شروع کر دیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ داراب شاہ سے صلح کی پیشکش کروں اور اس سے کہوں کہ میرے اور اس کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ پھر میں نے اسے ان الفاظ میں خط لکھا: داراب شاہ، میں تمہیں خلوص کے ساتھ یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ رحیم کو رہا کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھ پر سے تمام اخلاقی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں تمہیں اور تمہارے بھائی کو بھی قتل کر سکتا ہوں، یا پھر وہ تمام راستے اپنا سکتا ہوں جس سے میں تمہیں مجبور کر سکوں۔ میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رحیم کو رہا کر دو۔ اور سنو، اگر تمہارا جواب اس بات میں ہو تو میں اپنے کسی آدمی کو تمہارے پاس بھیج دوں، تم اس سے مل کر شرائط طے کر لو، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جو کوئی بھی تمہاری طرف سے شرائط طے کرنے کے لیے آئے وہ تنہا ہو۔ داراب شاہ، تم میری بات کو ہو سکتا ہے مذاق سمجھ رہے ہو، یا پھر تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا، تو اس تصور کو ذہن سے نکال دینا۔ اگر میں دشمنی پر آمادہ ہو گیا تو تمہیں شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہو؟ بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہو۔ میں اس خط کو کئی بار پڑھنے کے بعد لفافے میں رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے آگے بڑھنے کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں سے نکل آیا اور چل پڑا۔ بہت دیر کے بعد جب میں گاؤں میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ ماحول معمول کے مطابق سنسان ہو گیا تھا۔ میں بچتا بچاتا آگے بڑھتا رہا، اور ابھی میں تھوڑا سا آگے بڑھا تھا کہ اچانک کسی نے عقب سے چیخ کر کہا: رکو، ابھی رک جاؤ۔ کون ہو تم؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو لمبے تڑنگے قد کا ایک چوکیدار کھڑا ہوا مجھے گھور رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہ تو تم بتاؤ گے کہ کیا بات ہے؟ کیا کرتے پھر رہے ہو یہاں؟ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں چوکیدار ہوں۔
मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की चौकीदारी करूं, तो नजर रखो, रास्ता क्यों रोकते हो? मैंने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। मुझे अब हर कीमत पर अपना काम कर लेना था और जिस तरह भी मुमकिन हो सका मैंने आखिरकार वो खत एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो अब दराब शाह को मिल सके। मैंने अपना ये काम कर लिया था और उसके बाद मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना है। दराब शाह अगर सुलह पर आमादा हुआ तो यकीनी तौर पर मेरी बताई हुई जगह उसका आदमी पहुंचेगा। बहरहाल सारे अंदाजे मैंने अपने तौर पर ही लगाए थे। आखिरकार मैं मौका पाकर उस जगह पहुंच गया जहां दराब शाह के आदमी को मुकर्ररा वक्त पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैंने जो वक्त और जगह बताई थी वहां से काफी दूर रहकर उस जगह की निगरानी करता रहा कि शायद दराब शाह का आदमी वहां पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और जब वो वक्त गुजर गया तो मेरे अंदर इंतकाम की आग शिद्दत से भड़क उठी। उसने मेरी पेशकश ठुकरा कर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी और अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं दराब शाह के मुकाबले पर डट जाऊं। चुनाचे मैंने अपने तौर पर बहुत से फैसले किए और आखिरकार तैयार होकर सांदों के बाग वाले बंगले का जायजा लेने के लिए चल पड़ा। नहर के किनारे किनारे चलता हुआ पुल तक आया। पुल पार करके तेजी से सांदों के बाग की तरफ रवाना हो गया। सांदों का ये वसी व अरीज बाग गांव से तकरीबन 1 मील दूर था। मैं खेत के दरमियान से गुजरता हुआ जब उस बाग के करीब पहुंचा तो रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। उस बाग में हर किस्म के फलों के दरख्तों के अलावा पीपल के बेशुमार दरख्त भी थे और उन्हीं ऊंचे और घने दरख्तों के दरमियान वो 2 मंजिला बंगला था जिसमें हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए मैं यहां आया था। उस बाग के गिर्द खारदार तार जो खारदार झाड़ियों के पीछे एक बाड़ थी और उस बाड़ के चारों तरफ सांदों के खेत फैले हुए थे। मैं खेतों में झुककर चलता हुआ उस बाग के चक्कर लगाने लगा। किसी ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां से बाग के अंदर दाखिल हुआ जा सकता हो। मैं जब बाग के दरवाजे पर पहुंचा मैंने देखा कि बाग के अंदर आने वाली कुशादा जगह पर चंद कारें और जीपें खड़ी हुई हैं और बंगले के सामने कुछ लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं। बाग के अंदर से डीजल जनरेटर की आवाज सुनाई दे रही है। बंगले की निचली मंजिल की खिड़कियां रोशन थीं और दोनों तरफ लगे हुए बरकी कुमकुमे चल रहे थे। मैं दरवाजे के सामने से गुजरकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही मुझे एक जगह पर बाढ़ की बुलंदी बहुत कम महसूस हुई। बाग के अंदर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मैंने बाढ़ को हटाने की कोशिश की तो उसमें इतनी जगह बन गई कि मैं वहां से अंदर दाखिल हो सकूं। चुनाचे में बाढ़ हटाकर बाग में दाखिल हो गया। वहां घने दरख्तों की वजह से गहरी तारीकी छाई हुई थी, लेकिन दूर से आने वाली रोशनियां रहनुमाई कर रही थीं। एक लम्हे को रुककर वहां से आसपास का जायजा लिया और फिर तेजी से उन रोशनियों की तरफ बढ़ गया। कुछ देर के बाद मैं बंगले के गिर्द बनी हुई फूलों की क्यारियों के करीब पहुंच गया था। यहां से बंगले की इमारत बमुश्किल 40 गज दूर थी। थोड़े फासले से सर उठाकर मैंने बंगले की तरफ देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि यह बंगले का अक़बी हिस्सा है। निगाहों के सामने सफेद सुतून वाला एक तवील बरामदा था। बरामदे की छत में एक ट्यूबलाइट रोशन थी और एक सुतून के करीब कोई कुर्सी पर बैठा गालिबन कुछ पढ़ने में मसरूफ था। मैंने निगाहें जमा कर उसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो कोई औरत है। मैं एक बाड़ के पीछे झुककर चलता हुआ धीरे धीरे उस बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। फिर एक ऐसी जगह पहुंचकर जो मुकम्मल तारीकी में थी मैंने दोबारा सर उठाया और बरामदे की तरफ देखा। जूं ही मेरी नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी मैं चौंके बगैर न रह सका। वो शक्ल जानी पहचानी थी। मैंने उसे कहीं बहुत ही करीब से देखा था। फिर मैंने अपने जहन पर जोर दिया। जिस नए किरदार में मुझे ढाल दिया गया था उसमें लोगों से शनासाई भी अता की गई थी। जैसे मैंने दराब शाह को पहचान लिया था उसी तरह शमा भी मेरे जहन में आ गई। वो बैठी हुई किताब पढ़ रही थी और ट्यूबलाइट की रोशनी में उसका गुलाबी चेहरा कमल की मानिंद दमक रहा था। उसके लंबे सियाह बाल फर्श पर बिखरे हुए थे और एक खूबसूरत लिबास में मलबूस वो बेहद मासूम दिखाई दे रही थी। उसका नाम शमा था। बहरहाल मुझे इस बात का इल्म हो गया कि वो दराब शाह की भतीजी है। दराब शाही ने उसकी परवरिश की थी। पता नहीं इस वक्त वो यहां क्या कर रही थी। बहरहाल उसके सामने से गुजरे बगैर कुछ और नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस जगह वो बैठी हुई थी उस वक्त उसमें 3 कमरों के दरवाजे खुले हुए थे और उनमें से सिर्फ एक कमरे से रोशनी आ रही थी, जबकि बाकी दोनों कमरे तारीकी में डूबे हुए थे। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता था कि मुझे क्या करना चाहिए। चुनाचे मैंने उस दरवाजे से बंगले में दाखिल होने का इरादा किया और धीरे धीरे बरामदे के बाएं हिस्से के करीब पहुंच गया। आधा खुला हुआ दरवाजा मेरे सामने था। मैंने एक बार सर उठाकर शमा की तरफ देखा और फिर बंगले में दाखिल हो गया। मैंने इंतहाई कोशिश की थी कि कोई आवाज पैदा ना हो, मगर बरामदे में चढ़ते वक्त मेरे कदमों की जो हल्की सी आहट उभरी वो शमा ने सुन ली। उसकी आवाज उभरी,
کون ہے؟ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس ستون کی آڑ میں ہو جاؤں جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن شمع کو شاید پورا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی یہاں موجود ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، کتاب بند کر کے اس نے میز پر رکھی اور پھر اسی ستون کی جانب سیدھی آنے لگی۔ میرے پاس اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ میں ریوالور نکال لوں۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو میں نے ہاتھ نکال کر ریوالور کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر گہرے خوف کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن اب وہ اس طرح میرے سامنے تھی کہ بآسانی میری شکل دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس کی آواز ابھری، شعبان۔ میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ شمع مجھے پہچانتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا سفید ہاتھ اٹھایا اور میری کلائی پر رکھ کر بولی، کیا مجھے مار دو گے؟ عجیب سا سوال تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا تو وہ کہنے لگی، یہ میری پیشانی سے ہٹا لو، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے پرسکون اور پر اطمینان لہجے پر مجھے شدید حیرت ہوئی تھی، لیکن بہرحال میں نے کچھ سوچ کر پستول کی نال اس کی پیشانی سے ہٹا لی۔ اس نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح یہاں آ جاؤ گے۔ کیا تم اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو کہ تم یہاں داخل ہو گئے؟ ابو کو تمہارا جو خط ملا ہے، اس کے بعد جو یہاں انتظامات کیے گئے ہیں، تمہیں یہاں آتے ہوئے ان کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ جگہ بالکل غیر محفوظ ہے، آؤ یہاں سے آ جاؤ۔ کیا مجھ پر بھروسہ کرو گے؟ میں نے ایک لمحے تک کچھ سوچا، پھر اس کے کیے ہوئے اشارے کی جانب آگے بڑھ گیا۔ بہرحال یہ ایک سنسنی خیز لمحہ تھا۔ اس حسین لڑکی کو قتل کرنا یا اسے کوئی نقصان پہنچانا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا، لیکن جیسا کہ میں نے داراب شاہ کو اپنے خط میں لکھا تھا کہ اس کے بعد میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتوں گا، چنانچہ اب صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ میرے لیے داراب شاہ کے ساتھ کچھ رعایت کرنا ایک مشکل کام تھا۔ بہرحال میں شمع کے کہنے پر اس طرف ہٹ گیا جہاں واقعی ایسی آڑ مجھے حاصل ہو گئی تھی کہ کوئی اور ہم دونوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شمع نے کہا، ایک بات میں تمہیں بتا دوں، شاید تمہیں میرے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہ ہوں، لیکن اس گھر کے لوگ مجھے نیم پاگل سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا حق بجانب بھی ہے، کیونکہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں کے طور طریقے اور اصول اپناتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اصول اپنے طور پر سوچ سمجھ کر بنائے جائیں تب تو وہ اصول ہوتے ہیں، باقی سب ڈرامے بازی۔ میں زیادہ تر اپنے گھر والوں سے اختلاف رکھتی ہوں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو میرے علم میں ہی نہیں آتے، اور جو علم میں آ جاتے ہیں اس میں اپنے اصول تراشتی رہتی ہوں۔ بے شک میں ان لوگوں کا راستہ نہیں روکتی، لیکن اگر کہیں مجھے ان لوگوں کا راستہ روکنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر میں اس سے گریز نہیں کرتی۔ میں تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھا نہیں ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں تم سے کہ جب میں تمہارے بارے میں یہ سب کچھ جانتی ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے بہت ہی عزیز دوست رحیم کو، جسے تم اپنے بھائیوں سے زیادہ چاہتے ہو، داراب شاہ نے اپنی قید میں رکھا ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے، یہ میں نہیں جانتی، لیکن بہرحال یہ جانتی ہوں کہ جب کسی کو اس طرح مجبور کیا جائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ رحیم کا معاملہ میرے علم میں آ گیا تھا۔ خیر، میں اس سلسلے میں براہ راست تو کوئی مداخلت نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان لوگوں کی بھاگ دوڑ سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ بلکہ یہ بات بھی میرے ذہن میں کئی بار آئی تھی کہ تم یہاں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ گویا رحیم کو قید رکھنا آپ کے اصولوں کے خلاف ہے، مس شمع؟ ہاں، بات اگر تمہاری اور ابو کی ہے تو میرا خیال ہے کہ ابو کو براہ راست تم سے اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابو نے تمام تر وسائل سے کام لے کر تمہارے گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر دی ہے، لیکن میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، اور مجھے معلوم ہے کہ رحیم کہاں اور کس حال میں ہے۔ کیا واقعی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، کیا تم مجھے اس کے پاس لے جا سکتی ہو؟ کوشش کر سکتی ہوں۔ ویسے تو میں بتاؤں اس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس بنگلے کے نیچے بنے ہوئے تہخانے میں قید ہے۔ بنگلے کے دائیں جانب ایک مختصر سا کمرہ ہے جہاں سے اس تہخانے کی سیڑھیاں چڑھی جاتی ہیں، مگر اس کمرے میں مسلسل ہر وقت 3-4 آدمی پہرا دیتے ہیں اور وہاں جانا بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو پھر تم میری کیسے مدد کر سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، اصول ہوتے ہیں، اور میں نے اصولی طور پر یہ سوچا تھا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں رحیم کو رہا کرانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ اس تہخانے تک جانے کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ پھر اتفاقیہ طور پر مجھے معلوم ہو گیا، بنگلے کے دائیں جانب سے کچھ دور ایک چھوٹا سا کاٹیج ہے
کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں اس کاٹیج کے قریب ٹہل رہی تھی۔ میں نے دیکھا بنگلے کا ایک نوکر رائفل لیے اس کاٹیج کے باہر کھڑا تھا۔ مجھے شک سا ہوا۔ میں ٹہلتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس ملازم نے ہچکچاتے ہوئے مجھ سے کہا، بی بی مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے، آپ یہاں کچھ دیر ٹھہر جائیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ابھی یہیں ہوں، تم چلے جاؤ۔ ملازم جب اپنے کوارٹر میں چلا گیا تو میں کاٹیج میں داخل ہو گئی۔ کاٹیج کی ایک دیوار میں لکڑی کی ایک الماری نصب تھی۔ میں نے اس الماری کو کھولا تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا۔ پھر جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے نیچے کی طرف جاتا ہوا ایک زینہ نظر آیا۔ میں اس زینے سے اتری اور تہہ خانے میں پہنچ گئی جہاں رحیم کو قید کیا گیا ہے۔ میرے سارے وجود میں شدید سنسنی دوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن میرا ایک مشورہ ہے۔ جہاں تم نے اتنے دن صبر کیا ہے، 2-3 دن اور انتظار کر لو۔ کیوں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ابو 2-3 دن کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں، 3-4 دن کا پروگرام ہوگا، تم تیاری کر لینا، میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گی۔ اگر آج یہ کام کر دو تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ چلو میں کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جلد بازی کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں جلد بازی نہیں کروں گا۔ اگر اپنے بھائی تک پہنچ بھی جاؤ تو اسے یہاں سے لے جانے کی کوشش نہ کرنا، اس کے لیے انتظار کر لینا۔ بہرحال دیکھ لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ بنگلے کی جانب چل پڑا۔ شمع نے مجھے ایک درخت کی آڑ میں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود اس کاٹیج کی جانب بڑھ گئی جو بنگلے کی دیوار سے تقریباً 20 گز دور ایک جھنڈ میں بنا ہوا تھا۔ کاٹیج میں روشنی ہو رہی تھی اور ایک اونچے سے قد کا آدمی رائفل لیے اس کاٹیج میں کھڑا ہوا تھا۔ شمع اس کے قریب گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد وہ آدمی کاٹیج سے نکلا اور بنگلے کے سامنے والے حصے کی طرف چل دیا۔ یوں ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے۔ شمع نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں درخت کی اوٹ سے نکلا اور تیز قدموں سے چل کر کاٹیج کی طرف چل دیا۔ کاٹیج میں داخل ہوا۔ شمع لکڑی کی الماری کھولنے کے بعد اس کے آگے بنا ہوا چھوٹا سا دروازہ کھول رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی مجھے ایک تنگ سا زینہ نظر آیا جو نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ شمع نے مجھے اتر جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے پیچھے پیچھے زینے سے اترنے لگی۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو میں نے خود کو ایک لمبی سی راہداری میں پایا۔ اس راہداری کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی کھڑکی روشن نظر آ رہی تھی۔ اس کھڑکی میں لوہے کی موٹی سلاخیں نصب نظر آ رہی تھیں اور ان سلاخوں کے پیچھے کوئی سر جھکائے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ میں اس روشن کھڑکی کی طرف بڑھا، مگر اس وقت مجھے باتیں کرنے کی آواز سنائی تھی۔ یہ آوازیں اس روشن کمرے کی طرف سے آ رہی تھیں۔ شمع نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، آگے مت جاؤ، تہ خانے میں وہ تنہا نہیں ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، لیکن اسی وقت کھڑکی میں بیٹھے ہوئے شخص نے سر اٹھایا اور پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا جو کھڑکی کی سلاخوں کے اس پار نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے پیارے، میرے عزیز رحیم کا چہرہ تھا۔ دل پر جو بیتی تھی اس کا تذکرہ شاید الفاظ میں نہ کر سکوں۔ بچھڑے ہوئے رحیم کو دیکھ کر ماضی کی ساری باتیں یاد آ گئی تھیں۔ کیسا شعبان، کون سے حالات۔ میں تو رحیم کو جانتا تھا، مجھے اپنا گھر یاد تھا، ماضی کے وہ سارے کردار یاد تھے۔ ہاں، یہ بات میں دل و جان سے مانتا تھا کہ میں بھٹک گیا تھا اور بے دین ہوتا جا رہا تھا، لیکن ایسا میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا تھا، بلکہ بس وقت حالات مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ بہرطور یہ ساری باتیں اپنی جگہ، جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے وہ میرا ہی دل جانتا تھا۔ شمع نے شاید میری جذباتی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ میرے بازو پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کے انداز میں بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار کر لو اور یہ ذمہ داری مجھے سونپ دو کہ میں تمہارے دوست کو تم تک پہنچاؤں۔ دیکھو، اس وقت ذرا بھی کوئی غلطی ہوئی تو ہم دونوں مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں جانتی ہوں دراب شاہ میرے والد ہیں، میرے ساتھ تو رعایت ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد میرے بارے میں کون کیا سوچے گا تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میری بات مان لو گے کیا؟ شمع کے لہجے میں کچھ ایسی عاجزی تھی کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے بھی سرگوشی کے انداز میں کہا، وعدہ کرتی ہو شمع کہ رحیم کو میرے حوالے کر دو گی؟ پکا وعدہ۔ بس سمجھ لو کہ میں نے تمہاری یہ ذمہ داری اپنے شانوں پر لے لی ہے، لیکن کب، کہاں، کیسے؟ آؤ یہاں سے، تم نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتی کہ تم اسے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ،
یقینی طور پر تم یہ سوچو گے کہ واپس آ کر تمہارا اس جگہ تک آنا کہیں مشکل نہ ہو جائے، مگر میں تم سے واپس جانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ آؤ تو صحیح۔ اس کے لہجے میں جو باتیں تھیں میں نے اس پر اعتبار کیا اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ وہ بڑی احتیاط سے مجھے لیے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئی جہاں میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس نے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے ہم ایک پتلی راہداری سے اندر جا سکتے تھے۔ اسے راہداری نہیں کہا جا سکتا تھا، بلکہ یہ عمارت کے گرد نظر آنے والی گلی تھی جس میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرنے کے بعد وہ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئی جہاں کاٹ کباڑ تو بھرا ہوا تھا، لیکن ساندے کی حویلی کا یہ کاٹ کباڑ بھی اپنی نوعیت کا انتہائی شاندار تھا۔ ٹوٹے ہوئے بستر، موٹے موٹے گدے، اور دلچسپ بات یہ کہ جیسی جگہ وہ پڑے ہوئے تھے وہاں شاید مٹی بھی نہیں آتی تھی، کیونکہ یہ سب گرد آلود نہیں تھا۔ اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، یہ جگہ بے شک کسی مہمان کے قابل نہیں ہے، لیکن تم مہمان نہیں ہو۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں تمہیں ایک بار مہمان کی حیثیت سے بھی بلاؤں گی، اور اس وقت آج اس غلط حرکت کی تلافی کر دوں گی۔ غلط حرکت؟ ہاں، وہ کیا؟ تمہیں یہاں وقت گزارنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے 1 دن، ہو سکتا ہے 2 دن، ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتہ۔ میں اس دوران ہر لمحہ ایسے حالات کا انتظار کروں گی جس کے تحت رحیم کو یہاں سے نکال کر تم تک پہنچا سکوں۔ یہ ذمہ داری چونکہ میں نے قبول کر لی ہے، اس لیے میری آرزو ہے کہ تم مجھ پر اعتماد کرو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جو کامیابی تم تک پہنچنے کے بعد مجھے حاصل ہوئی ہے، شمع دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کا اتنا شکریہ ادا کروں کہ اس کے بعد شکریہ کی ادائیگی کا تصور ختم ہو جائے، لیکن بہرحال یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے احسان سمجھ لو، لیکن اس کے جواب میں صرف اتنا کرو کہ یہاں پرسکون رہو۔ میں تمہیں صبح کو ناشتہ پہنچاؤں گی، دوپہر کو کھانا، شام کو بھی کھانا، چائے کا تھرماس بنا کر تمہیں دے جاؤں گی تاکہ تمہیں چائے کی دقت نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں مجھے نہیں چاہیے شمع، بس تمہاری یہی مہربانی کافی ہوگی کہ جس طرح بھی بن پڑے رحیم کو یہاں سے نکل جانے میں میری مدد کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ اصل میں بات صرف یہی ہے کہ میں انہیں بھی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ دارا افشاں بہرحال میرے باپ ہیں، جو انہوں نے سوچا ہے وہ ان کا کام ہے، ورنہ پھر وہی بات ہے کہ جب انسان ہر جگہ اپنے آپ کو بے کس محسوس کرے تو اپنے اصول اسے تراشنے ہی نہیں چاہیے۔ اچھا اب میں جاؤں؟ دیکھو یہاں آرام کرو، میں تمہیں پانی وغیرہ پہنچائے دیتی ہوں۔ چائے پیو گے یا کافی وغیرہ؟ نہیں، بے حد شکریہ، نہ چائے نہ کافی، بلکہ پانی بھی رہنے ہی دو۔ ادھر نکل کر جاؤ گے تو داہنی سمت واش روم ہے، لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہیں بہت گندا لگے، لیکن صرف مجبوری کا خیال ذہن میں رکھنا۔ اوکے، میں نے کہا، اور پھر وہ مجھے دیکھتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکی کی یہ مہربانی بڑی سنسنی خیز تھی، لیکن بہرحال رحیم کا معاملہ تھا، ہر چیز برداشت کر لی تھی۔ البتہ اس کے جانے کے بعد لاتعداد وسوسے میرے دل میں گھر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہی ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شمع نے میرے لیے جال بچھایا ہو اور اس جال میں بآسانی ساندوں کے ہاتھ آ جاؤں۔ لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں جو شمع کی نیک نیتی کی طرف اشارہ کرتی تھیں۔ مثلا میرے پاس ریوالور تھا، یا اس کا مجھے رحیم تک پہنچا دینا۔ شکل صورت سے بھی اس سادہ طبیعت کی مالک نظر آتی تھی۔ اعتبار کرنا ضروری ہوتا ہے، چنانچہ میں نے اس پر اعتبار کیا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد مجھے باہر قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ باہر روشنی نہیں تھی، نہ میں نے روشنی کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر ایک سرگوشی سنائی تھی، میں ہوں۔ شمع کے علاوہ کسی کی آواز نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ اس نے ایک روشن دان سے چھن کر آنے والی روشنی کی زد میں آ کر پانی کا ایک جگ اور ایک گلاس میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس وقت کوئی سرگرمی مناسب نہیں ہے کیونکہ سب لوگ سو چکے ہیں۔ باہر اس قدر گہرا سناٹا ہے کہ ذرا سی آواز بھی سنی جا سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہارے لیے چائے لے آؤں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑی۔ مجھے اور شرمندہ نہ کرو شمع، بس اتنا کافی ہے۔ بے حد شکریہ۔ اچھا پھر میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور شمع باہر نکل گئی۔ اپنے آرام کے لیے میں ایک جگہ منتخب کر چکا تھا، بہتر جگہ تھی۔ پانی کے 2-3 گلاس پیے اور اس کے بعد جگ اور گلاس احتیاط سے رکھ کر کہ اگر کوئی اتفاق سے آ بھی جائے تو اسے شبہ نہ ہو سکے، میں اس مسحری پر جا لیٹا جو دوسری مسحری کے نیچے تھی، اور اس پر ایک پرانی چادر پڑی ہوئی تھی۔ یعنی اگر کوئی اتفاقیہ اوپر آ کر جھانک کر دیکھتا تو میں اسے قطعی نظر نہ آؤں، کیونکہ میری مسحری کے اوپر ایک اور مسحری پڑی ہوئی تھی۔
اور اس طرح بے ترتیب کے کسی کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مسحری کے اس گدے پر لیٹ کر میں نے دل میں ٹھنڈی سانس لی۔ رحیم کی صورت دیکھنے کے بعد اپنے آپ پر قابو پانا اتنا مشکل کام تھا کہ بیان سے باہر ہے، لیکن بہرحال میں نے برداشت کیا تھا اور اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شمع سے مکمل تعاون کروں گا۔ بہرحال وہ میرے حق میں بہترین ثابت ہو رہی تھی۔ پھر اپنی ذہنی تھکن کو دور کرنے کے لیے یا اپنے جذباتی ہیجان کو برداشت کرنے کے لیے میں نے سو جانا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ نیند کے بارے میں جتنی کہاوتیں مشہور ہیں، بات اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ انسان سونے کے بعد دنیا کی ہر مشکل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ قوت انسان کو دے کر، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے یہ عطیہ بڑا ہی کارآمد ہے۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے بدن سے تمام تھکن اتر چکی ہے۔ ایک عجیب سی فرحت کا احساس دل و دماغ پر تھا۔ پہلے تو ماحول کا جائزہ لیا۔ صبح کی روشنی چھن رہی تھی اور اسی روشن دان سے تازہ ہوا بھی اندر آ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے اندر رات کے واقعات کو ذہن میں تازہ کیا اور ایک دم سنبھل گیا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر غلط ثابت ہوئی، کیونکہ سر اوپر والی مسحری سے ٹکرایا۔ چنانچہ لیٹے لیٹے کھسک کر اپنی جگہ سے باہر نکلا۔ پہلے دروازے پر آ کر سن گن لی۔ دور دور تک کوئی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ویسے بھی جس راستے سے گزر کر میں یہاں پہنچا تھا وہ ایسا تھا کہ اس کا استعمال کا 1% امکان نہیں ہو سکتا تھا، سوائے اس کے کہ ڈیرے کا کاٹ کباڑ اٹھا کر یہاں لایا جاتا ہو۔ لیکن ایسا کام روزانہ تو نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ اس بات کے امکانات نہیں تھے کہ کوئی خاص طور سے اس طرف آئے جب تک کہ کوئی کام نہ ہو۔ میں شمع کا انتظار کرنے لگا۔ کہہ کر گئی تھی کہ میرا بھرپور خیال رکھے گی۔ ویسے تقدیر بھی بڑی کارساز ہوتی ہے، انسان کی مشکل کا حل کہیں نہ کہیں سے نکل آ ہی جاتا ہے۔ اور یہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ قدرت نے میرے لیے خاص بندوبست کیا تھا۔ دشمن کے گھر میں ہی ایک دوست پیدا کر دیا تھا۔ بہرحال یہ بڑی عجیب بات تھی۔ وقت گزرتا رہا، روشنی خوب چڑھ گئی اور میں شمع کا انتظار کرتا رہا، لیکن شمع نہیں آئی تھی۔ تھوڑی سی الجھن دل میں پیدا ہو گئی۔ جس انداز میں اس لڑکی نے میری پذیرائی کی تھی، اس کے بعد اس کا آنا بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کام میں مصروف ہو گئی ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آخرکار باپ کی محبت رنگ لائی ہو۔ اگر ایسا ہے تو بڑی خوفناک بات ہوگی۔ نتیجہ کیا ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ داراب شاہ اب اپنے آدمیوں کے ساتھ آئے اور اپنے ہی گھر میں اپنے دشمن کا خاتمہ کر دے۔ واقعی اس بات کے امکانات تو موجود تھے۔ نہ جانے کیسے کیسے خیالات دل میں آ رہے تھے اور میں انتظار کرتا رہا۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو خطرہ مول لے کر یہیں پر شمع کی آمد کا انتظار کیا جائے، شمع آئے یا نہ آئے، ایک وقت یہاں گزارنا انتہائی ضروری تھا۔ میں اس سلسلے میں کوئی واضح قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہاں سے نکلا جائے، لیکن کسی اور جگہ مجھے دیکھا جا سکتا تھا۔ بڑی الجھن کا شکار رہا۔ شمع نہیں آئی۔ غالباً دوپہر ہو گئی اور اس کے بعد شام کے سائے ڈھلنے لگے۔ یقیناً گڑبڑ ہو گئی۔ کسی نہ کسی وقت اسے موقع مل ہی سکتا تھا۔ آخر کیا وجہ ہوئی کہ کیوں نہیں آئی؟ اب اس وجہ کا پتہ لگانا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ ہر لمحے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ کوئی گڑبڑ ہو تو دیکھوں، غور کروں، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ شام ہو گئی اور آخرکار اندھیرا پھیل گیا۔ میرے ذہن پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شمع کا آنا بھی ایک سنسنی تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ راستے دہرائے جہاں سے میں گزر کر شمع کے ساتھ رحیم کے پاس پہنچا تھا۔ راستہ میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ وقت کا اندازہ ماحول سے مسلسل ہو رہا تھا۔ شمع یقیناً کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ بغیر کسی اطلاع کے غائب ہو گئی ہے۔ کیا بات ہو سکتی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پر ہتھوڑے پڑ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ مفلوج ہو کر بیٹھے رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ کام شروع کر دینا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی راستہ نکلے گا، ورنہ یہاں بیٹھے بیٹھے دوسرا دن گزارا نہیں جا سکتا تھا۔ اس خیال کے تحت میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ایک ہولناک سناٹا، ایک خاموشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور یہ خاموشی چیخ چیخ کر مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اپنا کام کروں، اپنا کام کروں۔ دنیا کے بھروسے پر رہنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کام کا آغاز کرو اور اس کے بعد نتیجے کا انتظار۔ میرے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ فاصلے طے ہوئے۔
خوش قسمتی سے راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، معمولات جوں کے توں تھے، اور اس سے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ حویلی کے ذمہ داروں کو کسی خاص شخص کی یہاں موجودگی کا شبہ ہے۔ بلا شبہ ایسا نہیں ہوا تھا، تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس تہہ خانے میں داخل ہو گیا، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ آج یہاں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا، کچھ اس طرح کا جیسے وہاں موجود ذمہ داروں کو یہ خیال ہو کہ کوئی یہاں آنے والا ہے۔ در و دیوار منتظر تھے، جیسے کسی اچانک چیخ پر خود بھی چیخ پڑیں گے۔ دماغ پھاڑ دینے والا سناٹا انتہائی ہولناک تھا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اس سلاخوں والے دروازے کی جانب اٹھ رہے تھے، جہاں زمین پر ایک شخص کھیس اوڑھے سو رہا تھا۔ یہ رحیم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ آخرکار میں سلاخوں والے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازے میں پڑے ہوئے تالے کا جائزہ لے کر میں نے جیب سے وہ تار نکالا جو تالے کھولنے میں معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ تالا کھولنے سے پہلے میں رحیم کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت سے انوکھے خیالات میرے دل میں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تالا نہ کھول سکوں، رحیم کو میری یہاں تک کی موجودگی کا علم ہو جائے اور مجھے اسے ساتھ لیے بغیر یہاں سے واپس جانا پڑے۔ ایسی صورت میں ہم دونوں کی تڑپ ناقابل برداشت ہوگی۔ چنانچہ پہلے میں تالا کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے بعد رحیم کو مخاطب کروں گا، یا پھر تالا کھولنے کی کوشش میں رحیم جاگ جائے تو پھر مجبوری ہے۔ تالے پر تھوڑی سی زور آزمائی کی۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آج تقدیر کی مہربانیوں کا دن تھا، یا پھر بعد کے حالات کو دیکھ کر یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تقدیر نے کم از کم رحیم کی رہائی کا بندوبست کر دیا تھا، کیونکہ تھوڑی سی کوششوں سے تالا کھل گیا تھا اور میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کوشش میں رحیم کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی، البتہ جب میں نے لوہے کی وزنی جالی سرکائی تو اس کی چرچراہٹ سے رحیم جاگ گیا۔ رات کے سناٹے میں یہ خوف بھی تھا کہ یہ آواز کوئی اور بھی سن سکتا ہے، کم از کم وہ پہرے دار ضرور جو اس وقت پہرے پر مستعد ہوگا، یا پھر اسے بھی تدبیر کی کاریگری ہی کہا جا سکتا تھا کہ پہرے دار بھی شاید آج سو ہی گیا تھا۔ رحیم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گیا، نہ جانے اسے کیا احساس ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی، تو کسی بہت ہی اپنے کو کسی مشکل سے نکال کر جو خوشی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس کا تصور آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ رحیم پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں محبت کے طوفان امٹ رہے تھے۔ پھر رحیم خود ہی آگے بڑھا، اس نے لوہے کی سلاخوں والے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ کھلا تو رحیم ایک دم سے دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں خواب نہیں دیکھتا، مجھے خواب دیکھنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ یقیناً یہ تم ہی ہو سکندر، یہ تم ہی ہو، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے سامنے اور کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات میں جو مشکل اٹھانے کے بعد مجھ تک پہنچ سکے۔ یہ تم ہی ہو، یہ تم ہی ہو۔ میں نے بھی رحیم کو لپٹا لیا، لیکن ایک لمحے کے اندر اندر ہوش و حواس قائم ہوئے تو میں نے کہا، نہیں، یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں جذباتی ہو جائیں۔ آؤ، جلدی آؤ، یہاں سے نکلیں۔ رحیم بھی ایک دم سنبھل گیا اور اس کے بعد وہ تیزی سے میرے پاس سے واپس پلٹا۔ ہم دونوں ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتے ہوئے آخرکار تہخانے سے باہر نکلے، اور پھر اس کمرے سے بھی باہر نکل آئے جہاں تہخانے میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ باہر کی فضا مکمل طور پر پرسکوت تھی۔ یہ آسان کام نہیں تھا کہ ہم تہخانے سے نکل آنے کے بعد اس علاقے سے بھی باہر نکل جائیں۔ بنگلہ جس قدر خوفناک جگہ تھا اس کا ہمیں بخوبی اندازہ تھا۔ آخرکار ہم ٹہلتے ٹہلتے چھپتے چھپاتے اس جگہ پر آ گئے جہاں سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ میں نے جس قدر خطرہ مول لیا تھا، اتنا خطرہ رحیم مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے کندھوں پر رحیم کو کھڑا کر کے دیوار تک پہنچنے کی پیشکش کی، اور رحیم ہچکچا کر بولا، پہلے تم اوپر چڑھ جاؤ، اس کے بعد کیا یہاں ضد کرو گے تم؟ نہیں، مگر اس کے بعد تم کیسے آؤ گے؟ تم جب اوپر پہنچو گے تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اوپر آ جاؤں گا۔ رحیم اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے جھک کر اسے کندھوں پر کھڑا کیا اور پھر رانوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ رحیم دیوار تک پہنچ گیا تھا، پھر اس نے اپنا وزن سنبھالا اور دیوار پر پاؤں رکھ کر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس وقت اچانک ہی ٹارچ کی تیز روشنی ہم دونوں پر پڑی۔ ہم دونوں روشنی میں نہ آ گئے۔ دفعتاً ہی کوئی چیخ کر بولا، وہ دیکھو، وہ دیکھو، وہ۔ اس آواز کو سنتے ہی میرا جسم کانپ گیا۔ رحیم بیچارہ دوسری جانب الٹ گیا، وہ دیوار کی دوسری طرف گر پڑا تھا۔ اب جس طرح میں دیوار کو دوسری طرف سے پھلانگ کر اوپر آیا تھا،
رحیم اگر وہی کوشش کرتا تو شاید دیوار تک پہنچ سکتا تھا، لیکن ادھر سے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی۔ سیٹیاں بجنے لگی تھی، لوگ چیختے چلاتے غالباً دیوار کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ رحیم کا انتظار کرنا بے وقوفی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے پیچھے کی طرف چھلانگ لگائی اور تقریباً 10 فٹ کا فاصلہ طے کر کے میں نے دوڑ لگائی، اور دوڑ کر میں دیوار کے اوپری سرے پر پہنچ گیا۔ اپنی اس کوشش پر مجھے حیرت انگیز حد تک کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ دیوار پر چڑھنے کے بعد رکنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ عقل ہی کی بات تھی کیونکہ میں فوراً ہی دوسری طرف کودا تھا۔ میرے اوپر سے گولیوں کی ایک بوچھاڑ نکل گئی تھی۔ رحیم اس طرف بے چینی سے کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی میں نیچے کودا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد ہم دونوں نے آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب ہمیں صاف احساس ہو رہا تھا کہ ہمیں دیکھ لینے والے دوڑ کر دیوار تک آ گئے ہیں۔ دیوار کی دوسری جانب خوب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اور ہمیں اس دوران موقع مل گیا تھا۔ پھر شاید وہ لوگ بھی کسی نہ کسی طرح دیوار پر چڑھ آئے اور دیوار پر چڑھ کر ہم پر گولیاں چلانے لگے۔ بڑی سنسنی خیز کیفیت تھی۔ ایک سمت دوڑتے رہنے کا مطلب یہ تھا کہ گولیوں کا شکار ہو جائیں۔ میں نے رحیم سے کہا، رحیم مجھ سے فاصلہ اختیار کر لو اور سیدھے دوڑتے رہو۔ ہم دونوں نے اپنے درمیان تقریباً 30 گز کا فاصلہ اختیار کر لیا اور اس کے بعد ہم دونوں زگ زیگ دوڑنے لگے۔ غالباً ادھر سے بھی لوگ دیوار سے نیچے دوڑ آئے تھے۔ ہم ہی 30 مار خواہ نہیں تھے، وہ لوگ بھی بہرحال انسان تھے اور جان رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ دوڑ کر ہمارا تعاقب کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ چنگاریاں ہمارے آس پاس سے گزر رہی تھیں۔ سرخ سرخ چنگاریاں پتہ نہیں کیوں ہمارے ساتھ رعایت کر رہی تھیں، ورنہ ان لوگوں کی تعداد اچھی خاصی معلوم ہوتی تھی۔ البتہ ہمیں کافی دور نکل آنے کا موقع مل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہم پر صحیح نشانہ نہیں لگا پا رہے تھے۔ اس طرح ہم کافی دور نکل آئے۔ آموں کا باغ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ ہم اس باغ کے پاس پہنچ کر اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتے تھے، ورنہ صورتحال مشکل ہو جاتی۔ ہماری انتہائی کوشش تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس باغ تک پہنچ جائیں، لیکن اس وقت ہم بہت ہی خوف کا شکار ہو گئے جب ہمیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اوہ! وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حویلی کے دوسرے راستے سے باہر نکل آئے تھے۔ اب ہمارے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن دوسرا بہتر عمل یہ ہوا کہ ہم نے اس باغ کو اپنے بالکل قریب پایا۔ چنانچہ ہم دوڑتے ہوئے باغ میں گھس گئے۔ اب سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک ہی ترکیب ہو سکتی تھی۔ میں نے رحیم سے کہا، رحیم جس طرح بھی بن پڑے کسی درخت پر چڑھ جاؤ، چلو جلدی کرو۔ رحیم نے انتہائی پھرتی سے ایک چوڑے درخت کے تنے پر چڑھنا شروع کر دیا۔ ہم جانتے تھے کہ گھوڑے چند لمحوں کے بعد ہمارے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم ان کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے بھاگنے کے بجائے بہتر یہ تھا کہ درخت پر بیٹھ کر تقدیر کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ میں بھی شاید اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے کسی درخت پر نہیں چڑھا تھا۔ بہرحال اس چوڑے درخت کے تنے نے مجھے بھی اپنے پتوں میں چھپا لیا تھا جس پر میں چڑھا تھا۔ مجھ سے 20-25 گز کے فاصلے پر رحیم دوسرے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ رحیم دم سادھے کھڑا ہوا تھا۔ پھر ہم نے گھوڑ سواروں کو قریب آتے ہوئے دیکھا۔ 2 گھوڑے تھے اور دونوں سوار مسلح تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ لوگ جو پیدل تعاقب کر رہے تھے، چیختے چلاتے چلے آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس بات پر بس نہیں کی تھی کہ وہیں رک جائیں اور انتظار کریں۔ میں چاہتا تو ریوالور استعمال کر سکتا تھا، لیکن ریوالور استعمال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنی سمت دکھا دی جائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ہی صورتحال ہوئی اور کسی کو مارنا ضروری ہوا تب دیکھا جائے گا۔ میں دم سادھے انتظار کر رہا تھا۔ گھوڑے سوار ہمارے قریب سے آ کر آگے نکل گئے۔ غالباً وہ یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ ہم درمیان میں رک گئے ہیں۔ پیدل آنے والے بھی تیز رفتاری سے چلے آ رہے تھے اور اپنی زوردار آوازوں میں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو ہدایات دے رہے تھے۔ پھر وہ ہمارے بالکل قریب سے گزرے اور وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ ہم اپنی اس کوشش پر خوش تھے کہ ان کو کم از کم یہ اندازہ نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے یہ سوچا کہ ہم درخت پر بھی چڑھ سکتے ہیں۔ وہ کافی آگے نکل گئے تو میں نے سرگوشی کے انداز میں رحیم کو آواز دی، لیکن رحیم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ احتیاط کے پیش نظر وہ جواب نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر مجھے ایک دم سے اس کی سیٹی کسی آواز سنائی تھی اور مجھے یاد آ گیا کہ رحیم خاص قسم کے اشارے اسی طرح دیا کرتا ہے۔ میں مطمئن ہو گیا اور میں نے بھی سیٹی بجا کر رحیم کو اطمینان دلایا کہ صورتحال ہمارے حق میں ہے اور بہتر ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ رہیں۔ دوڑنے والے دوڑ دوڑ کر تھک گئے۔ وہ باغ میں چاروں طرف پھیل گئے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد گھوڑ سوار بھی واپس آ گئے اور وہ ان لوگوں سے مشورے کرنے لگے۔ میں اور رحیم دم سادے ہوئے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ پھر پیدل آنے والے واپس چلے گئے، لیکن گھوڑے سوار وہیں رک گئے۔
شاید کوئی خاص منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ اب ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کیا کریں۔ گھڑ سوار اتنے قریب تھے کہ ہماری سرسراہٹ بھی بآسانی سن سکتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ رحیم نے بھی اس سنسنی خیز صورتحال کو محسوس کر کے اپنے آپ کو محتاط کر لیا ہوگا، لیکن بس کیا کہا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بھی ہو جایا کرتا ہے جو بظاہر بڑا سنسنی خیز ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس پر ہنسنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ رحیم نے یقیناً وہ چھینک روکنے کی کوشش کی، آخری حد تک کوشش کی، جو آخرکار اس سے نہ رک سکی، اور اس کی چھینک کی آواز سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گھڑ سوار بھی بری طرح اچھل پڑے تھے، اور انہوں نے ٹارچوں کی روشنی اس درخت پر ڈالی تھی جس پر رحیم موجود تھا۔ پھر وہ دوڑ کر اس درخت پر پہنچ گئے تھے، اور ان میں سے ایک کڑکدار آواز ابھری تھی، خبردار، تم گولیوں کی زد پر ہو، ذرا بھی حرکت کی تو بھون کر رکھ دیے جاؤ گے۔ میرے اعصاب پوری طرح تن گئے تھے۔ اب میں کیا کرتا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ رحیم روشنی کی زد میں تھا، اور وہ لوگ اس پر بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے اس طرح چیخ کر کہا، چلو نیچے اتر آؤ، خبردار، زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرنا۔ رحیم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ ٹارچ کی روشنیاں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، البتہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کو یہ اندازہ نہ ہو کہ ہم ایک ہیں یا دو، اور وہ خاموشی سے رحیم کے نیچے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ رحیم نے نیچے اتر کر دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں مداخلت کروں، اور یہ مداخلت ایسی ویسی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ لوگ بھی زیادہ دور نہیں گئے تھے جو پیدل تھے، اور جن کی تعداد خاصی معلوم ہو رہی تھی، اور اگر یہ لوگ یہاں سے چیخ کر انہیں آواز دیتے تو وہ واپس پلٹ سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے ریوالور نکالا، اور اس کے بعد 2 فائر ہوئے۔ میں نے ان دونوں کو نشانہ بنا دیا۔ رحیم ایک دم درخت کے تنے کی آڑ میں ہو گیا تھا۔ میں دوڑتا ہوا رحیم کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا، رحیم، گھوڑے گھوڑے۔ بات رحیم کی سمجھ میں آ گئی۔ دونوں گرنے والے تڑپ رہے تھے۔ میرا نشانہ اتنا غلط نہیں تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہتے، البتہ میں نے ان کے جسم کے ایسے حصوں کو نشانہ بنایا تھا جن سے ان کی موت واقع نہ ہو۔ رحیم نے فوراً ہی گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگائی، اور ادھر میں دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے پر پہنچا۔ ان فائروں کی آواز سننے کے بعد دوسری طرف سے پھر اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ رحیم نے اپنے گھوڑے کی پشت سنبھالتے ہوئے گھوڑا دوڑا دیا۔ ادھر میں بھی دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور پھر میں نے گھوڑے کو زور سے ہاتھ مارا۔ گھوڑے نے لمبی لمبی چھلانگیں لگائیں اور دوڑنے لگا۔ پیچھے سے فائرنگ ہو رہی تھی، اور کم وقت نشانہ بھی صحیح لے رہے تھے۔ ان کا رخ ہماری ہی طرف تھا، اور ہمیں اندھا دھند بھاگنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد باغ کا فاصلہ طے ہو گیا، اور ہم کھیتوں میں آ گئے۔ لیکن اس وقت ایک دوسرے کا خیال رکھنا انتہائی مشکل کام تھا، اور پھر میں نے باہر نکل کر یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ رحیم کا گھوڑا اس طرف نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں پریشانی کا احساس جاگا تھا۔ بہرحال رحیم خود بھی اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکتا ہے۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں اسے ساندوں کی قید سے نکال لایا تھا، اور اب یہ دیکھنا تھا کہ میرا اس سے کیسے سامنا ہوتا ہے۔ میں گھوڑے کو دوڑاتا رہا۔ اس وقت راستوں کا کوئی تعین نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان لوگوں کی آوازیں ختم ہو گئی تھیں۔ ظاہر ہے وہ کتنی تیزی سے ہمارا پیچھا کر سکتے تھے۔ گولیوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن وہ یقیناً ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ آوازیں بھی معدوم ہو گئیں۔ رحیم کے گھوڑے کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ہم دونوں ملنے کے بعد ایک بار پھر جدا ہو چکے تھے۔ کافی دیر سے ہم دونوں نے کوئی بات چیت بھی نہیں کی تھی، غرض یہ کہ خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بہت دور نکلنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں کون سی جگہ پر ہوں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ بھٹے والی جگہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ مجھے ایک لمحے کے اندر اندر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تقدیر نے میرے لیے یہی جگہ متعین کر دی تھی، تو بھلا میں اس سے گریز کیسے کر سکتا تھا؟ البتہ اب اس گھوڑے سے پیچھا چھڑانا بہت ضروری تھا۔ بھٹا زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے گھوڑے کا رخ بدل کر زور زور سے اس کے 2-3 ہتھڑ مارے، اور گھوڑا تیز رفتاری سے مخالف سمت دوڑ گیا۔ گھوڑے کی سمت بدلنے کے بعد میں بہت دور تک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب گھوڑا میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارا تعاقب کرنے والے کم از کم گھوڑے سے یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے کہ میں بھٹے کے آس پاس موجود ہوں، میں بھٹے کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اس منحوس جگہ واپس آ گیا تھا، جو بہرحال مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں تھی، حالانکہ وہ میرے لیے ایک بہترین پناہ گاہ تھی۔
یہاں آنے کے بعد جب میں نے سکون سے اپنے آپ کو اپنی مخصوص جگہ آرام کے لیے لیٹتا ہوا محسوس کیا تو میرے دل میں خوشی کا احساس جاگا، اور وہ خوشی یہ تھی کہ کم از کم اور کچھ نہ صحیح لیکن میں رحیم کو آزادی دلانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اور اس احساس نے مجھے کافی سکون بخشا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا وجود جس تھکن کا شکار تھا اس نے مجھے نیند لانے میں آسانی پیدا کی۔ پھر دوسری صبح ہو گئی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ یہاں موجود رہ کر میں رحیم کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ رحیم نکل جانے میں کامیاب ہوا ہوگا یا نہیں، یہ بہت سے خیالات دل میں آ رہے تھے اور میں گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر طور سارا دن گزر گیا۔ بھوک پیاس نے تھوڑا سا پریشان کیا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ رات کی تاریکی میں نکلوں گا اور کھانے پینے کی چیزیں حاصل کر لوں گا۔ بہت سے باغات تھے اور ان میں سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا تھا، چنانچہ رات کو میں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس کا خطرہ مول نہیں لیا تھا کہ کہیں جاؤں اور رحیم کو تلاش کروں۔ تقدیر نے جب رحیم کو مجھ سے ملایا تھا اور اسے آزادی بھی حاصل ہو گئی تھی تو میں تقدیر پر ہی بھروسہ کرنا مناسب سمجھتا تھا۔ دیکھوں گا کہ تقدیر کے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، چنانچہ تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے۔ ہاں، البتہ زیادہ بھاگ دوڑ مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ باہر طور ساندوں کی یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی اور دراب شاہ کے آدمی چپے چپے پر گردش کر رہے ہوں گے، مجھے تلاش بھی کر رہے ہوں گے۔ رحیم کے بارے میں بس خدا سے یہی دعا کر سکتا تھا کہ وہ کسی طرح کسی محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا ہو، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میں دوسری رات بھی گزارنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے دن تقریباً شام کے 4:30 بجے ہوں گے۔ اب مجھے دور سے 2 افراد آتے ہوئے نظر آئے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے اور میں نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ نیاز اور رحمان تھے جو اس طرف چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک مکمل خاموشی رہی۔ میں نے یہ سوچا کہ ذرا آس پاس کا بھی جائزہ لے لوں۔ پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے تو میں باہر نکل آیا اور ان دونوں کو آوازیں دینے لگا۔ دونوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی اور کچھ لمحوں میں ہی میرے پاس پہنچ گئے۔ نیاز کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کر آئے تھے۔ نیاز نے نیچے اتر کر مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگا، کیوں رحمان، میرا خیال ٹھیک تھا یا غلط؟ صاحب جی، آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ دوسرے کہاں سوچ سکتے ہیں، رحمان نے مسخرے پن سے کہا تھا۔ نیاز دیر تک مجھ سے لپٹتا رہا، پھر اس نے کہا، بھلا میں تمہیں یہاں کے علاوہ کہاں تلاش کر سکتا تھا؟ ہاں، مجھے پورا یقین تھا کہ تم یہیں ملو گے، لیکن میں انتظار کر رہا تھا اور دیکھتا رہا کہ کوئی ایسی صورتحال تو نہیں پیش آ رہی ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ کیا تم یقین کرو گے کہ اب دراب شاہ کے آدمی بھٹے کی جانب بڑھتے تو میں ان پر گولیوں کی بارش کر دیتا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ سلامت یہاں نہ پہنچتا؟ کیوں رحمان، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ واقعی ہم یہ طے کر چکے تھے کہ تم بھٹے ہی پر موجود ہو اور ہم بھٹے کے آس پاس نگاہ رکھ کر تمہاری حفاظت کریں گے۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ تھا۔ میرے دوست، کیا تمہیں ساری صورتحال کا علم ہے؟ میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ تم نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ بڑے سنسنی خیز ہیں۔ اچھا رحمان، ایسا کرو کہ رک کر ذرا آس پاس نگاہ رکھو۔ تم گھوڑوں کو آڑ میں کھڑا کر دو تاکہ کسی گزرنے والے کی نگاہ ان پر نہ پڑے، ورنہ کسی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رحمان نے کہا اور نیاز مجھے ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ وہاں جہاں میرا قیام تھا اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ کھانے پینے کا تمہارے پاس مکمل انتظام نہیں ہوگا، اس لیے سب سے پہلے یہ چائے اور کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان ہے، اس پر شروع ہو جاؤ۔ واقعی میں بھوکا ہوں اور ساری باتیں سننے سے پہلے پیٹ بھرنا پسند کروں گا، میں نے کہا اور ان چیزوں پر ٹوٹ پڑا۔ نیاز مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ چائے میں وہ میرے ساتھ شریک ہوا۔ میرے اندر بہت سے سوالات تھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ نیاز کو کہاں تک صورتحال کا علم ہے۔ اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ بھی میرے لیے بڑے سنسنی خیز تھے، یعنی بھٹے کے ارد گرد کی نگرانی۔ بہرحال اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھوڑی بہت صورتحال نیاز کو معلوم ہے۔ جب کھانے پینے سے اچھی طرح فراغت حاصل ہو گئی تو میں نے پرسکون انداز میں نیاز سے کہا، نیاز، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بغیر کسی کو اطلاع کیے باہر چلے گئے۔ میں کتنا پریشان تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس دوست، زمینوں کا ایک ایسا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر میں فوری طور پر وہاں نہ پہنچتا تو بڑی خون ریزی ہو جاتی، 2-4 بندے مارے جاتے۔ میں نے جا کر وہ معاملہ سلجھایا۔ میرے جائے بغیر معاملہ سلجھ نہیں سکتا تھا اور بات وہاں تک پہنچ گئی تھی جہاں ان دونوں گروپوں میں آپس میں جھگڑا ہونا ہی تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا
और झगड़ा नहीं हुआ। वापस आया तो तुम्हारे लिए इतना परेशान था कि बता नहीं सकता। रहमान ने सूरत हाल बताई थी और थोड़ा सा सुकून हुआ था। फिर भट्टे पर आया तो तुम मौजूद नहीं थे, और उसके बाद जब वापस पलटा और घर पहुंचा तो मुझे रहीम मिला। नियाज के अल्फाज सुनकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा था। रहीम की तुमसे मुलाकात हुई? हाँ, उसने सारी सूरत हाल बताई थी और ये भी बताया था कि सांदों के 2 आदमी तुम्हारी गोलियों का शिकार हुए हैं। तुम्हें इस बात का पता है कि वो दोनों मर गए? मर गए? मैंने हैरत भरी आवाज में कहा। हाँ, गोलियां चलाई थी तुमने उन पर, मगर मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि वो दोनों मरने ना पाए। खैर, तो मतलब ये था मेरा कि रहीम से मुझे सारी तफसीलात मालूम हुई और मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा कोई और बात मेरे जहन में नहीं आई कि मैं इस रात रहीम को लेकर निकलूं और उसे यहां से कहीं बाहर पहुंचा दूं। चुनाचे सुबह 4:30 बजे मैंने उसे कराची भिजवा दिया है। खुद रेल में बिठा कर आया हूं। कराची में मैंने उसे एक जगह पहुंचा दिया है और अब वो जरा बेहतर हालत में है। रहीम को तुमने कराची भेज दिया? मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसके अलावा कोई और चारेकार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि दाराब शाह के लिए रहीम क्या हैसियत रखता है और उसके इस तरह निकल जाने से खुद दाराब शाह की क्या हालत होगी। वो खुद भी खतरे में पड़ सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली। बहरहाल सबसे बड़ी बात रहीम की तलाश और फिर उसकी बाजियाबी थी, जो हो गई। हाँ, तुमने वाकई बड़ा कमाल किया, लेकिन इसके साथ साथ एक और सनसनीखेज खबर भी है। इससे भी ज्यादा कोई सनसनीखेज खबर है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, चलो वो भी सुना दो। मैं बड़े मजबूत आसाब का मालिक हूं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जिस रात तुम रहीम को लेकर वहां से निकले, उसी रात दाराब शाह भी कत्ल हो गया। क्या? मैं शदीद हैरत से उछल पड़ा। नियाज मेरी सूरत देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उसने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ये तो नहीं कहता कि तुम मुझसे कोई बात छुपाओगे, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने ही दाराब शाह को कत्ल किया है? मेरे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। दाराब शाह की तो मैंने सूरत भी नहीं देखी थी, भला उसे कत्ल कैसे कर सकता था? और फिर सच्ची बात यह थी कि दाराब शाह को कत्ल करने की जरूरत भी नहीं थी। वो तो मामला ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। बल्कि जब से मेरे जहन में यह बात पैदा हुई थी कि जो कुछ मैं हूं वो नहीं हूं और जो कुछ था वही हूं, एक अजीब सा एहसास मेरे सारे वजूद में रच बस गया था। और वो एहसास यही था कि वक्त ने अगर मुझे एक नए सांचे में ढाल दिया है तो जिस कदर हो सके अपने आप को संभाले रखूं। खूंरेजी कोई अच्छी बात तो नहीं है। माजी में जिस तरह इंसान मेरे हाथ से हलाक हुए थे, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वक्त ने ऐसा ही माहौल मेरे लिए पैदा कर दिया था कि मैं वो सब करने पर मजबूर हो गया था। बल्कि इब्तिदा शेर मोहम्मद ने की थी। अगर वो मेरे साथ सारे सलूक ना करता तो हो सकता है कि मैं भी माशरे का एक बेहतर किरदार होता और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई मुजरिम अगर किसी अच्छे खासे इंसान को मुजरिम बना देता है और उसके बाद माशरा उसे भुगतता है। ये अलग बात है कि मेरा खेल ही मुख्तलिफ हो गया था। मैं नेकी और बदी की कुव्वतों के दरमियान जा फंसा था। बहरहाल अब जो कुछ भी था उस पर कफे अफसोस मलने से क्या हासिल। बात सिर्फ इतनी थी कि मुझे एक नया माहौल मुहैया किया गया था और मुझे समझाया गया था कि अब अपने आप को वही समझूं जो समझाया जा रहा है। दाराब शाह के मसले के बाद मैं दंग रह गया था और फटी फटी आंखों से नियाज को देख रहा था। नियाज को भी यह अंदाजा हो गया था कि सूरत हाल वो नहीं है जो वो समझ रहा है। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे मेरे तमाम सवालात का जवाब मिल गया है। मैं खुद ही समझता था कि तुम इस हद तक नहीं जाओगे, लेकिन बहरहाल दाराब शाह की भतीजी शमा ने तुम पर कत्ल का इल्जाम लगाया है और पुलिस को बयान दिया है कि तुम वहां पहुंचे थे। उसे मजबूर करके तुमने रहीम के बारे में मालूमात हासिल की थी और फिर उसे जख्मी करके एक कमरे में डाल दिया था। ये मालूमात हासिल करने के बाद तुमने दाराब शाह को कत्ल किया और वहां से निकल भागे। ये रिपोर्ट शमा ने दर्ज कराई है और शायद तुम्हें इस बात का यकीन ना आए कि इस वक्त पुलिस पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे पर तुम्हें तलाश कर रही है। असल में दाराब शाह की एक बड़ी हैसियत भी थी, ये बात तो तुम्हें मालूम है, और इस कत्ल को सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। गो तुम्हारा नाम बुनियादी तौर पर मंजर आम पर है, लेकिन इसके पसे मंजर दाराब शाह के उन दुश्मनों को भी टटोला जा रहा है जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जिक्र जरूर मिलता है। बस ऐसे ही होता है
اور اگر تم نے واقعی کسی جذبے کے تحت داراب شاہ کو قتل کیا تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ داراب شاہ کا قتل اس کے کسی سیاسی حریف نے ہی کروایا ہوگا۔ کھیل تو ہوتے ہی ہیں، ایسے ہی کھیل ہوتے ہیں، اور واقعات کی نوعیت الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، پہلے میں سب سے الگ ہٹ کر تمہیں یہ بات بتا دوں نیاز کہ نہ تو میں نے داراب شاہ کو قتل کیا ہے اور نہ میں نے شمع کو کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لڑکی نے میری مدد کی تھی اور اسی کے ذریعے مجھے رحیم کا پتہ معلوم ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا تھا جس کے لیے میں اس کا انتہائی شکر گزار تھا۔ دوسرے دن اس نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئی۔ میں نے ساری تفصیل نیاز کو بتا دی کہ کس طرح شمع مجھے ملی تھی اور کس طرح اس نے مجھے رحیم کا پتہ بتا کر میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ پھر دوسرے دن وہ غیر متوقع طور پر غائب ہو گئی تھی اور مجھے بحالت مجبوری یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ نیاز پوری توجہ سے میری باتیں سن رہا تھا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ شمع دوسرے دن کہاں مصروف ہو گئی اس بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ جب اسے اپنے چچا کے قتل کا علم ہوا اور اس نے رحیم کو غائب پایا تو اس کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا ہوگا کہ تم داراب شاہ کو ہلاک کر کے رحیم کو لے کر نکل بھاگے۔ بہرحال اپنی حیثیت اور اپنے سارے معاملات سے فائدہ اٹھا کر داراب شاہ کے قتل کے الزام میں اتنی زبردست کوششیں شروع کر دی گئی ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو واپس آنے کے بعد اس طرح اچانک ان سارے معاملات میں ملوث ہوا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شکر ہے کہ رحیم تم سے جدا ہو کر سیدھا میرے پاس پہنچا تھا اور میں نے انتہائی برق رفتاری سے اسے کراچی بھجوا دیا تھا۔ ایک منٹ، رحیم کراچی میں کہاں ہے؟ کراچی کے ایک فلیٹ میں میرا ایک دوست بابو خان رہتا ہے، وہاں اسے بھیجا ہے۔ بڑا قابل اعتماد آدمی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ رحیم بابو خان کے پاس بالکل محفوظ رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دم سے حالات ایسے سنگین نوعیت اختیار کر جائیں گے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ بعد میں بابو خان اور تم سے بات کر کے رحیم کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کر لیں گے، لیکن ادھر سے بڑی برق رفتاری سے کام لیا جا رہا ہے۔ تمہیں حیرت ہوگی اس بات پر کہ تمہاری تلاش میں میری حویلی پر چھاپا پڑ چکا ہے۔ ایک ڈی ایس پی سے جو بذات خود داراب شاہ کا گہرا دوست، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ اس کا کزن ہے، بڑی سرگرمی دکھا رہا ہے، بڑے بھرپور طریقے سے سارے کام کر رہا ہے۔ تمہاری حویلی پر چھاپا پڑ چکا ہے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، تمہاری تلاش میں وہ لوگ وہاں تک پہنچے تھے۔ غالباً اس کی نشاندہی شمع نے ہی کی تھی، اسے اس بات کا علم پہلے سے تھا۔ اصل میں ہمارا معاملہ جو ہے نا، کچھ اس طرح ایک دوسرے میں الجھا ہوا ہے کہ ہماری دشمنی بھی ہم جانتے ہیں۔ ساندھوں سے ہمارے تعلقات وہ نہیں رہے، لیکن ہو جاتا ہے، اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اب حالات بالکل مختلف ہیں، میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں بے شک، واقعی بڑی الجھن کی بات ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہے نیاز کے۔ ایک منٹ، اگر تم اس بات پر افسوس ظاہر کر رہے ہو کہ میری حویلی پر چھاپا پڑا ہے تو برائے کرم میرا دل خراب مت کرو۔ تمہارے لیے ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہ صرف میں بلکہ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ جب حویلی پر چھاپا پڑا تو ابا جی نے مجھ سے اس بارے میں سوالات کیے۔ میں نے بہت ہی مختصر طریقے سے انہیں تفصیلات بتا دیں۔ وہ خود ساندھوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے تمہاری مدد نہیں بھی کی اور اگر تم کبھی ہاتھ آ جاؤ تو میں بھرپور طریقے سے تمہاری مدد کروں۔ میں نے نیاز مندی سے سر جھکا لیا تھا۔ نیاز نے پھر کہا، اس کے علاوہ اب جب کہ یہ ساری مجبوری سامنے آئی تو میں نے ایک اور کام کیا۔ کیا؟ انسپیکٹر فرحات کو تو تم جانتے ہی ہو نا، ہمارا مشترکہ دوست ہے۔ ہاں، وہ تو شاید ایبٹ آباد میں تعینات تھا۔ ہاں یار، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مل کر گیا تھا نا؟ شاید تم سے بھی ملا تھا۔ بالکل، میں نے ساری تفصیلات اسے بتا دی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اسے ذرا جلدی تھی، وہ چلا گیا، لیکن وعدہ کر کے گیا ہے کہ اس سلسلے میں وہ اپنی ٹانگ ضرور اڑائے گا اور اس سارے معاملے کو دیکھے گا۔ خیر، یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ فرحات واقعی کام کا آدمی ہے، وہ محکمہ پولیس کے لیے بالکل فٹ تھا اور صحیح جگہ پہنچا ہے۔ لیکن اب مجھے بتاؤ نیاز کہ میں کیا کروں؟ میرا خیال ہے کہ میں کراچی چلا جاتا ہوں۔ میرا خیال اس سے مختلف ہے، نیاز نے کہا۔ دیکھو، ساندھوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور داراب شاہ کے قتل کے مسئلے میں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ایک طرح سے اسے سیاسی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے، بہت سوں کو ٹٹولا جائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم ماموں حیات خان کے پاس چلے جاؤ۔ گاؤں؟
हाँ, तुम्हें मामू हयात खान के बारे में मालूम है, बहुत ही आला दर्जे के इंसान है। मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम मुझसे उनका तारुफ करा रहे हो। सारा से भी थोड़ी अरसे पहले मुलाकात हुई थी। वो जिस कदर अच्छी लड़की है, मुझे उससे अंदाज़ा है। यहाँ से सीधे म्यावाली जाओ और उसके बाद गांव चले जाओ। मामू हयात के पास इस वक्त तुम बहुत अच्छे तरीके से महफूज रह सकते हो। वैसे ये सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन नियाज, रहीम के सिलसिले में मेरी फिक्र उसी तरह कायम है। अब हम पर भरोसा भी कर लो। असल में दाराब शाह के कत्ल से मामला ज़रा सा बिगड़ गया है। वैसे तो सब कुछ संभाला जा सकता था, लेकिन अब ये जो सारा मामला है, ये अलग नौइयत का हामिल है। तुम ऐसा करो कि मामू हयात के पास जाकर सारे मसलों को भूल जाओ। तुमसे राब्ता तो रहेगा ही, सारा भी तुम्हारा भरपूर साथ देगी। वैसे भी वो एक एडवेंचर पसंद लड़की है। मामू हयात ये तो नहीं महसूस करेंगे कि एक मुश्किल उन पर मुसल्लत हो गई। शाबान, कैसी बातें कर रहे हो? चलो तैयारियां करो, समझ रहे हो? बस तुम जहनी तौर पर वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी सारे इंतजामात मैं कर लेता हूं। अब मैं कुछ कहूंगा तो तुम मुझे डांटने लगोगे। हाँ, मैं समझ रहा हूं जो कुछ तुम कहना चाहते हो, लेकिन मेरे दोस्त, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम पर जो मुश्किल पड़ी है उसमें तुम्हारा साथ देना मेरा फर्ज है, वरना दोस्ती किस काम की। ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में मैं अजीब से एहसास का शिकार था। क्या सिकंदर की हैसियत से भी मुझे किसी ऐसे ही शख्स की दोस्ती हासिल हो सकती थी? माजी के सारे किरदार एक बार फिर मेरी निगाहों के सामने घूम गए थे, लेकिन उसी वक्त नियाज ने मुझे चौंका दिया। अब मैं उठता हूँ, इंतजामात करके तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें खुद मियाँ वाली रवाना कर दूंगा। मैंने ममनून अंदाज में गर्दन हिला दी थी।